ناول آسمان کے رنگ از قلم قینا زہرا باب نمبر 1 استقبال ایپیسوڈ نمبر 15۔ صبح بارش تھم چکی تھی لیکن ہلکی ہلکی بوندا باندی ابھی بھی جاری تھی۔ آسمان پر بادل ابھی بھی تھے، لگ رہا تھا اب شاید بارش ختم ہو جائے گی، آسمان صاف نکل آئے گا۔ دیکھ زینب، آج لگتا ہے بارش ختم ہو جائے گی اور آسمان بھی صاف نکل آئے گا۔ میں تو پھر کوفہ جاؤں گی، رات بھی ساری رات نیند نہیں آئی۔ رجو زینب سے بات کر رہی تھی، دونوں کچن میں کھڑی تھی اور کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ رجو کپڑے سے شیلف صاف کر رہی تھی جبکہ زینب اس کے ساتھ کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں صاف کر ہی رہی تھی کہ گالی گٹائیں پھر سے آسمان پر چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ کبھی کبھی آسمان اتنی جلدی صاف نہیں ہوتا رجو، زینب نے باہر والا منظر دیکھتے ہوئے رجو کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ بس کر، چپ رہ، تو چاہتی ہی نہیں میں گھر جاؤں۔ رجو اسے ڈانٹ رہی تھی اور اس قدر مشغول ہو چکی تھی کہ کچن میں دلکش کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ رجو، میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ دلکش نے اسے مخاطب کیا تو اس نے ہڑبڑا کر اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ دلکش نے اسے ایسے دیکھا تو سوال کیا۔ اوہ بی بی جی، آپ ہیں؟ مجھے لگا کوئی اور آ گیا اور میری بدزبانی سن لی ہے اور اس کے بعد مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ دلکش اس کی بے تکی باتیں سن کر ہنسی جبکہ زینب منہ کے آگے ہاتھ دیے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ہم شاید نے بھی ظالم نہیں ہے کہ اتنی سی بات پر تمہیں پھانسی دے دے، دلکش نے ہنستے ہوئے کہا۔ بینا دا کی پتہ وہ منہ میں منمنائی۔ اچھا میری بات سننا ذرا، مجھے کام ہے، ایک وہ کہتے ساتھ نکل گئی۔ تیرے دانت میں آ کر نکالتی ہوں۔ رجو نے کپڑے کو اس کی جگہ رکھ اور ہاتھ دھوئے اور دلکش کو پیچھے چلی گئی۔ ارے تم ابھی آ گئی، میں نے کہا تھا جب فری ہو جاؤ۔ لو جی بی بی، میں ہر وقت ویلی ہوتی ہوں، رجو نے ہنستے ہوئے کہا اور دلکش نے بھی کتاب ایک طرف رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ رجو آؤ ادھر بیٹھو، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ رجو اس کے پاس بیٹھ کر ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، کام تو تھا، یہ آپ نے بتا دیا، پر تھا کیا یہ نہیں بتایا؟ ابھی بتائیے، حکم کرے آپ بس۔ کمرہ صاف کروانا تو ابھی ہو جائے گا۔ رجو اٹھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کمرہ صاف کروانے کے لیے اسے بلایا گیا ہے لیکن وہ غلط تھی۔ دلکش نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ نہیں رجو، کمرہ نہیں صاف کروانا، تم پہلے دروازہ بند کرو، تمہیں بتاتی ہوں۔ رجو اس کے اس انداز پر حیران اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ رجو نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جی بی بی بولیے آپ۔ پھر سے وہ بیٹھ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دلکش اس کے نزدیک آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ رجو تم میری دوست ہو نا؟ یہ اس نے سوال کیا تھا یا اس سے بتایا تھا؟ یہ رجو نہ سمجھ سکی۔ آپ پوچھ رہی ہے یا بتا رہی ہے؟ پوچھ رہی ہوں بی بی جی، میں آپ کی سہیلی ہوں اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو چاچے۔ ابھی رجو شروع ہونے ہی لگی تھی کہ دلکش نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رجو، پہلے میری بات سن اور غور سے سننا۔ تمہیں انا پر نظر رکھنی ہوگی۔ انا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شمیش کی دوست؟ رجو، تم نے مجھے بس یہ پتہ کر کے بتانا کہ آخر ان دونوں میں رشتہ کیا ہے۔ لیکن میں کیسے؟ آپ تو جانتی ہیں نا مجھے انگریزی نہیں آتی اور وہ گولڈن کیڑی انگریزی بولتی۔ گولڈن کیڑی؟ دلکش نے سوال کیا۔ رجو نے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے وہی انا۔ دلکش اس کی بات پر زوردار کہکہا لگا کر ہنسی۔ تمہیں بھی بری لگی انا؟ دلکش نے کہا۔ رجو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دی تالی۔ دلکش نے اس کے آگے ہاتھ کیا تو رجو نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اچھا اب سنو، تم نے اس سے جا کر پوچھنا نہیں ہے، تم نے بس ان پر نظر رکھنی اور مجھے بتانا، اگر شاہ نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ رجو نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ڈرا مت کرو، تم یہ کر لو گی، میں جانتی ہوں بی بی جی۔ کاش میرے پاس بھی جو لمبا چوڑا فون ہوتا، اس میں سب باتیں انگریزی سے اردو میں کر لیتی۔ لمبا چوڑا؟ ارے وہی جو شمیش شاہ کے پاس ہے اور سجاد شاہ کے۔ رجو خاموش ہوئی۔ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ رجو کے سوال پر دلکش پھیکا سا مسکرائی۔ بتائیے نا رجو، ضروری نہیں جو دوسرے کے پاس وہ ہو ہمارے پاس بھی ہو، اور مجھے کبھی اس کی اتنی خواہش نہیں رہی۔ دلکش نے مہارت سے جھوٹ بولا۔ کیونکہ اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کو اسمارٹ فون ملے، جبکہ اس کے پاس کوئی بھی فون نہیں تھا، نہ ہی رباب کے پاس تھا۔ ان کو بے شک جتنی بھی تعلیم دی گئی تھی، کپڑے خریدنے کی اجازت تھی، لیکن ان کو فون کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ ضروری نہیں ہوتا بی بی جی، لیکن کبھی کبھی انسان کی ضرورت بن جاتا ہے۔ مجھے بھی تو ضروری نہیں کہ جس چیز کی خواہش نہ ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ رجو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رجو، یہ تو محض فون ہے، انسان تو نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہے، ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر انسان کی خوشیاں ہوتی ہے۔ بی بی جی میں نہیں مانتی، انسان کو اپنی خوشیاں خود تلاش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔
آپ جانتی ہیں ہم کب نہ خوش ہوتے ہیں؟ رجو نے اس کو سوالیہ دیکھا جبکہ دلکش اب اسے بغور سن رہی تھی۔ ہم تب نہ خوش ہوتے ہیں جب ہم بہت آگے آگے کی سوچ لیتے ہیں، اور اگر ویسا نہ ہو تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ارادے بناتی ہوں۔ روز کا دن کا کام کیسے کرنا ہے، آج کیا ہوگا اور آج کو خوبصورت کیسے بنانا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں نہ کہ کل کیسا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اپنا آج خراب کرتی ہوں۔ اس لیے میں زندگی سے خوش ہوں کیونکہ میرا آج بہت خوبصورت ہے۔ دلکش مسکرا دی۔ رجو بھی اتنی خوبصورت باتیں کر لیتی تھی، اسے یقین نہ ہوا۔ رجو، جب ہم اپنے آنے والے کل کے بارے میں یقین نہ ہو بے یقینی کا شکار رہے تو خوشیاں بھول جاتی ہے۔ میری بوڑھی سی بیوی جی، آنے والے کل کس نے لکھا ہے؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، اس پر یقین کرے۔ آنے والا کل تو کسی نے نہیں دیکھ رکھا، بس اپنے خدا پر یقین پختہ رکھے۔ اس نے لکھا تو کچھ نہ کچھ تو کمال لکھا۔ بڑی لاجواب باتیں کر لیتی ہو، دلکش نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ یقیناً اس کی باتوں نے اسے تسلی دی تھی۔ جی بس کبھی کبھی میرے اندر کسی اشفاق احمد کی روح آ جاتی ہے۔ رجو کی بات پر وہ دونوں خوب ہنسی۔ آپ کا کام میں کروں گی، اس شاہ اور گونڈل کیڑی پر تو نظر رکھوں گی۔ رجو نے اسے یقین دلایا۔ اب میں چلتی ہوں بیوی جی، بیوی بینا نے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو حویلی میں قیامت آنے تو پہلے قیامت لے آئے گی۔ دلکش نے اس کو مسکراتے ہوئے جانے کی اجازت دی۔ شام کے وقت جب گہرے سائے پھیل چکے تھے اور بارش بھی تھم چکی تھی تو رجو گھر جانے کو تیار تھی۔ حویلی کے باہر اس نے قدم ہی رکھا تھا تو اسے ایسے معلوم ہوا تھا جیسے کسی کو جیل سے آزادی مل گئی ہو۔ باہر کا ماحول اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ خدا تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے جان چھوٹی، آج دل کر رہا رمشا کے گھر چلی جاؤں، پر چیکڑ کیچڑ بڑا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ارادہ بدل دیا۔ وہ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ رکو، بات سنو، کسی کی آواز پر وہ رکی تھی۔ آواز جانی پہچانی تھی اور وہ جانتی بھی تھی کس کی آواز ہے، پر اس کے منہ سے الفاظ نئے نئے لگ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، حویلی کے گیٹ کے پاس وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس وقت اس نے جینس کے اوپر نیلی ٹی شرٹ پہنی تھی۔ اس کے کثرتی بازو اس ٹی شرٹ سے جھلک رہے تھے۔ شمیز شاہ۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ چوکیدار اسے نظر نہیں آیا اور ڈیرے میں بھی کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں۔ شمیز نے اس کی نظروں کو جانچتے ہوئے پھر سے اردو میں کہا۔ رجو نے اب کمر پر ہاتھ باندھے۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ مجھے تنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ رکو لڑکی، صبر کرو، اب اس نے انگریزی میں کہا تھا اور پھر اپنا موبائل نکالا۔ اب شروع ہو جائے گا یہ شاہ، رجو نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تم گھر جا رہی ہو؟ رجو نے اس کے سوال پر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ بے وقوف نہ ہو تو اب بھلا اس وقت وہ گھر ہی جا سکتی اور کہاں جانا ہے؟ اس نے دل میں سوچا لیکن اس کو کہا نہیں۔ ہاں جی، اس نے شمیز کے بے تکی سوال کا جواب دیا۔ اکیلے؟ شمیز نے دوبارہ پوچھا۔ پہلے کون سا حویلی سے فوجی دستے میری حفاظت کے لیے جاتے ہیں یا کوئی شمیز شاہ جیسا آتا ہے میری حفاظت کرنے؟ یہاں بھی ذلیل کیا جاتا ہے، راستے میں کسی نے کیا تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ آخری الفاظ رجو نے منہ میں ہی کہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں شمیز کے چہرے پر مسکان تھی۔ رجو کے طنز اور چرانے وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھا؟ میں چھوڑ آؤں؟ رجو نے اسے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھا۔ کیا وہ کسی شاہ کی زبان سے یہ سن رہی کہ وہ اسے ڈیری فارم تک چھوڑ آئے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ٹانگیں بھی سلامت رکھی ہے جن پر میں چل کر جا سکتی ہوں، اور آنکھیں بھی سلامت ہیں جن سے میں دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے کہا اور چل پڑی۔ ڈیرا آج اس وجہ سے خالی تھا کہ بڑا کوئی بھی شاہ موجود نہیں تھا اور سجاد بھی اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ آج سب کو موقع مل گیا تھا ادھر ادھر جانے کا۔ تم ناراض ہو؟ شمیز اس کے پیچھے آیا تھا۔ رجو رکی، اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ شاہ، میری بات غور سے سنیں، میرا اور آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس میں آپ سے ناراض ہوں، اور آپ اس طرح میرے پیچھے آئے۔ میں لوگوں سے ناراض نہیں ہوتی، ان سے بھی جن پر میرا مان ہوتا ہے، تو آپ سے کیوں ہوں گی جبکہ آپ کا میرا ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ ہاں، ایک رشتہ ہے نوکر مالک کا، لیکن اس میں بھی مجھے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ آپ کا دل جب چاہے آپ اپنے نوکر کو بھی عزت کر سکتے ہیں، اس کو عزت دے سکتے ہیں، اور ہاں، اب آپ رجوع کے پیچھے مت آئیے گا۔ میری اس گاؤں میں عزت ہے، یہ آپ کا انگریز شہر نہیں جیتے جہاں لڑکا لڑکی نہ آسانی سے بات کر لیتا اور کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ یہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے
جہاں ہر کوئی ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر کوئی چھوٹی تو چھوٹی بات میں بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتا۔ اور آپ تو ٹھہرے یہاں کہ شاہ میرے سے دور رہو، وہ کہتے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ شمیش دور کھڑا اب اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور اس کی کہی گئی بات پڑھ رہا تھا۔ جانے انجانے میں وہ کتنی بڑی بات کھل گئی تھی کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں زیادہ دلچسپی لیتے۔ اگر وہ انا کو گاؤں گھمانے لے گیا تو بھی لوگ باتیں ہی کریں گے، تو کیا وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جینا چھوڑ دے؟ اس کے ذہن میں یہاں کے نئے سے نئے رواج ایک نئے سے نیا سوال پیدا کر رہے تھے۔ کیا یہاں لوگ دوسرے کے ڈر سے گڑ گڑ کر جیتے ہیں؟ وہ کل رات ہی جان گیا تھا کہ رجو اس سے ناراض ہے، لیکن ایک عادت اس کی بڑی بری تھی کہ کسی کو منایا کیسے جاتا وہ اسے نہیں آتا تھا، اور رجو کے ناراض ہونے سے اسے فرق پڑ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ جی کل رات وہ یہاں ہی رکی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جلد سے جلد اسے یہاں رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ اسے سب سکھا دوں گی۔ بینا کسی کو بتا رہی تھی۔ کس کو؟ کون تھا وہ؟ کس کے بارے میں وہ بتا رہی تھی؟ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔